حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروا ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا کے ذریعے ہلاک کی گئی۔ اس حدیث شریف میں دو واقعوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ غزوہ خندق کا ہے کہ جب کفار نے اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ مدینے کا بڑا شدید محاصرہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی اس طرح مدد کی گئی کہ پروا ہوا نہایت تیز چلنا شروع ہو گئی، جس کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ اس نے لشکر کفار کے خیمے اکھاڑ ڈالے اور ان کے منہ پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب اور دہشت کی ایسی ہیبت ناک لہر دوڑا دی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسرا واقعہ قوم عاد کی تباہی کا ہے۔ قوم عاد پچھلی امتوں میں ایک بڑی سرکش اور نافرمان امت گزری ہے۔ اس امت کے لوگوں کے قد 12 گز کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی اور بت پرستی چھوڑ کر خدا وحدہ لا شریک لہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی تلقین کی، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور سرکشی نافرمانی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ پچھم کی طرف سے بڑی زبردست ہوا چلی، جس نے ان کو اس طرح زمین پر دے مارا کہ ان کے سر چکنا چور ہو گئے، ان کے پیٹ پھٹ گئے اور ان کی آنتیں باہر نکل پڑی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے بتانا تھا کہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع دار ہے۔ کبھی تو وہ اللہ کے حکم سے رحمت الہی کی شکل میں مدد اور نصرت بن کر آتی ہے، اور کبھی وہی ہوا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے عذاب الہی کی صورت میں کسی قوم کے لیے ہلاکت و بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔